نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ بیٹے آپ نے سوال کیا، چلو میں آپ کا نام آئندہ نہیں لیا کروں گا، لیکن آپ کو حق کی تلاش ہے، آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو حق بہت جلدی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا طلبگار بنائے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ انعام میں جہاں 3 پاؤ ختم ہو رہے ہیں، آیا مقدسہ نمبر ہے 74 سے 74 سے لے کر 78 تک میں نے تلاوت کیے 5 آیات مقدسہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ تم اتتخذ اصناما آلیہۃ، کہ تم بتوں کو اپنا خدا کیوں مانتے ہو، بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو زہر بیر گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا فرمائی۔ اگلی آیت پر اسی طرح اسی کا بیان ہے جو آپ نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کیسے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيهِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت دکھائی آسمانوں اور زمینوں کی، تاکہ وہ پکا یقین یافتہ بندہ بن جائے، یقین والا بندہ جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب اللہ کا یقین ہو گیا اسے تو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا فلما جن علیہ اللیل رأیٰ کوکبا، جب رات آئی تو ایک ستارے کو کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا قال لا احب الافلین، جو ڈوب جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو چمکتا دمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ فلما افلا، جب وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ قوم میں شامل ہوتا۔ ان آیات مقدسہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ یہ ہدایت اللہ کی طرح کی دین ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کیسے ہدایت ملتی نہیں، ہدایت کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ ہدایت پہ لگا دیتا ہے، لیکن کوشش کرے بندہ، تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ انہوں نے کہا پہلے ہدایت عطا فرما دی۔ اسی طرح فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا دمکتا تو کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، جو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، احمد عیسیٰ کو اپنا خدا مانتے ہو، احمد عیسیٰ کے پیچھے لگتے ہو، اور خدا جب احمد عیسیٰ اپنی زبان سے بنتا ہے تو یہ تو شرک ہو گیا۔ لئن لم یہدنی ربی
قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے پاک ہوں، میں کس کو شریک کرتا ہوں یا کس کو اپنا خدا مانتا ہوں؟ پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں مانتا، بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انی وجہت، مجھے اپنی طرف متوجہ رکھا ہے، میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، میں اپنا چہرہ رب کی طرف کر دیا، جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا ہے، آسمانوں اور زمین کا ہے، سیدھا سیدھا ٹھیک ٹھیک، آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، میں اس رب کی طرف متوجہ ہوں، اس رب کی طرف میرا چہرہ ہے، اسی ذات کی طرف میرا چہرہ ہے، وما انا من المشرکین، میں کسی بت کو اللہ کا شریک نہیں بناتا، یہ ہدایت ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ہدایت ملی، تو پھر آپ کو ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جس ہدایت پر ابراہیم علیہ السلام تھے اسی ہدایت کی طرف آ جائیں، اسی ہدایت کی طرف آ جائیں۔ بت پرستی واقعی ہی برا کام ہے، کوئی مسلمان بت پرستی نہیں کرتا، اور اپنے والدین کے یا دادا پردادا کے دین پر ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین پر رکھا جس پہ ہمارے والدین ہیں، اور اسی پہ اللہ مضبوط رکھے۔ اور یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ایک رب کو پوجنا ہے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا، حامد عیسیٰ کو شریک نہیں کرنا، کسی اور کو بت پرستی میں نہیں لگانا۔ یہ والدین بعد میں آئے، پہلے اللہ کا نام ہے، اللہ جس کی پوجا کرنے کا حکم دے وہ صرف اپنی پوجا کا حکم دیتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پوجا کرتا ہے، ابراہیم جس کی پوجا کرتا ہے، وہی ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی دین حنیف ہے۔ لہذا مختصر اور آسان سا آپ کو ترجمہ میں نے بتا دیا، اس کی تشریح بھی کر دی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے راستے کا آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ غیروں کے راستے سے محفوظ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں، میں خدا بول رہا ہوں، بلکہ وہ کہا کہ جو رب اللہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، میں اسی کی طرف متوجہ ہوں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی کے راستے پر ہوں، اور یہی ابراہیم کا دین تو ہمارے پاس ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ابراہیم کا دین ہمارے پاس ہے۔ کوئی وابی ہو گیا، دیوبندی ہوگا، سنی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، اگر وہ توحید میں فرق ڈالتے ہیں، باقی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہیں تو پھر اگر توحید میں فرق ڈالتے ہیں تو جو توحید میں فرق ڈالے وہ مسلمان نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کی آخری رسول ہے، محمد اللہ کی آخری رسول ہے، محمد اللہ کی آخری رسول ہے، یہ دو چیزیں لازمی ہیں۔ اس دونوں چیزوں پہ چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر ہے۔ باقی شیعہ سنی کا تو ایسے رپڑ ہے کہ لوگوں کو آپس میں الجھاؤ تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور ان باطل پرستوں کا توڑ ہی نہ کر سکے۔ میرا یہ ماٹو نہیں، میں کسی شیعہ کو ٹارگٹ بناؤں، کسی وہابی کو ٹارگٹ بناؤں، کسی دیوبندی کو ٹارگٹ بناؤں، میں کسی بریلوی کو ٹارگٹ بناؤں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے جو ہدایات دی ہیں کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو کوئی نہیں کرتا، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہو گئے۔ کافر اس وقت ہوئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے گا، یا ان کے خلاف کوئی نبی کھڑا کرے گا، وہ بے ہدایت ہے، وہ مشرک ہے جو آقا علیہ السلام کی ہدایات سے ہٹتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ مرتد ہے، آخری رسول نہیں مانتا، وہ مرتد ہے۔ جس طرح غلام احمد قادیانی کے وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو، غلام قادیانی کو بھی مانتے ہیں۔ وہ ہمارا مدعا مقصد نہیں ہے، ہمارا مدعا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ باقی نہ خود الجھو نہ کسی کو الجھاؤ، دین سیدھا سیدھا حنیفہ، سیدھا سیدھا ملت ابراہیم ہے۔ اگر آپ نے ملت ابراہیم اپنانی ہے، اعلیٰ حضرت کو ماننا کوئی ضروری نہیں، نہ مانو، کوئی نہیں کہے گا۔ اسی طرح عبدالوہاب نجدی کو ماننا نہیں ماننا نہ مانو، اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں۔ اصل ٹارگٹ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ہاں، ابراہیم کی سیرت کو ضرور اپناؤ، نبی علیہ السلام کی سیرت کو ضرور اپناؤ،
باقی کسی اعلیٰ حضرت کو تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میں کب کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں۔ ہاں ہمارے بزرگ ہیں، ان کے نام پہ بریلوی کہلاتی ہیں، نسبت ہے، اس میں حرج بھی کوئی نہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں تمہیں قرآن دیتا وہ تو لو، پہلے اس طرف تو آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس بات پہ تو آئیں، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ایک چیز پہ تو آئیں کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس ایک ٹارگٹ کو تو پورا کریں۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس سے پہلے بعد میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا، اے اہل کتاب آؤ جو ہمارے درمیان میں مشترک ایک کلمہ ہے، وہ کیا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، یہ مشترک کلمہ ہے۔ تم وہابی دیوبندی سنیوں کو لے کے بیٹھے ہو، وہ نہیں اپنانا، نہ اپناؤ، جو سیرت ابراہیم ہے وہ اپنا لو۔ اس کو جس کو تو نے اپنایا ہے وہ تو سیرت ابراہیمی بھی نہیں جانتا، وہ تو جس قرآن پاک کو غلط پڑھتا ہے، احمد عیسیٰ وہ قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، اسے تو سیرت ابراہیم کا نہیں پتہ، وہ تو کہتا ہے مجھے نبی مانو، میں ابراہیم ہوں، لعنت بھیجو۔ وہ تو کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں محمد ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، تو اس کو مان لو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو اگر تم نے پڑھی ہے قرآن پاک کی تو اسی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، کہ میں اس رب کی طرف آتا ہوں، اس رب کی طرف آتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ کی طرف ہوں جس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ تو آپ اللہ کی قدرت کو بھی اپنے ذہن سے یا اپنے عقل سے ٹھکرائیں تو یہ چیز غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت وحدہ لا شریک کو مانو، ایک رب کو مانو۔ نبی علیہ السلام کی بھی یہی فطرت، یہی اسلام کی فطرت، اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ تعالیٰ کو مانو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو مانو۔ احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے کہ لفظ باپ دادا کے اوپر چلے ہوئے، ہاں باپ دادا اگر ہدایت پر ہیں تو اسی راستے پر رہو، اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو بت کو پوجتے ہیں تو چھوڑ دو، اگر تمہیں تعلیم نہیں ہے تو تعلیم حاصل کرو۔ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ تو بیچارے ان پڑھ تھے، ان کو تعلیم ہی نہیں تھی، ان کو قرآن پاک، اپنی والدہ کو قرآن پاک میں نے پڑھایا، یہ اور بات ہے۔ لیکن دین اسلام کو پرکھو، پہلے جانو، کسی پہ اٹیک مت کرو، اٹیک کرنے سے تو پھر انسان کو خواہ مخواہ اپنا ذہن میں فتور سا پیدا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کا دین اپنا لو، وہی دین ہمارا ہے، وہی ہمارے باپ دادا کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہرحال میں نے بات مختصراً سمجھا دی ہے آپ کو کہ دین ابراہیمی اپنا لو۔ اگر دین ابراہیمی آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ دین اور ہمارا دین میں اس میں کوئی فرق نہیں۔ دیوبندی وہابی شیعہ ہونا یہ بعد کے مسائل ہے، اپنے کھڑے ہوئے ہیں، چل نہ مانو تو تم اسی دین پر آؤ جو قرآن کا جو دین ہے، جو قرآن کا ہے۔ باپ دادا تک کو تو بننا ہے، کیوں؟ ہمارے باپ دادا مسلمان جو تھے وہ تو باپ دادا کا گڑا جانا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب نیا کوئی اٹھ کے احمد عیسیٰ جیسا چبڑ، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، جو ہے بھی جاہل، وہ چائلڈ، اب ہم سے جو علم میں سے یا تو زیادہ ہو تو اس کی بات سننے میں کوئی لطف ہے؟ آپ سے وہ زیادہ ہے، آپ سے وہ زیادہ ہے۔ اس آدمی کو یہ نہیں پتا سرونا اصل میں کیا ہے، اس گرو اصل میں کیا ہے، اس جدو اصل میں کیا ہے، جس چیز کو یہ نہیں پتا وہ قرآن کی تشریح کیا کرے گا؟ وہ یہی بکواس تو کر سکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے پیچھے لوگے، تو ہاں باپ دادا ہمارے ہدایت پر تھے اس لیے ہم ان پہ ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ پھر ہمارے باپ دادا اتنا پڑھے نہیں تھے، ہم نے پڑھا ہے، خود پرکھا ہے، خود جانا ہے، حق کو پہچانا ہے، علم حاصل کیا ہے۔ میں بار بار یہ کہ ہمارے باپ دادا اتنے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ بھی شکر الحمدللہ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود سیدھے دین پر تھے، اور تم پڑھے لکھے ہو کر تمہیں دین کی پرکھ نہیں آ رہی، پڑھے لکھے ہو کر دین ابراہیمی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وَاتَّخِذُوا
ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابھی چوتھے پارے میں نے آج ہی درس دیا ہے کہ ابراہیمی ملت اپناؤ، ابراہیمی ملت اپناؤ۔ جب ابراہیمی ملت ہی تم نہیں اپناتے تو تمہیں کیا پتہ دین کیا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہو کہ دین کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ باقی احمد عیسیٰ کی طرح تم باتیں تو کر سکتے ہو، باتیں کرنا آسان ہے، منہ کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر کچھ چاہتی ہو تو پھر قرآن کو کنگالو، قرآن کی طرف آؤ۔ پہلے قرآن کو کنگالو۔ اگر قرآن تمہیں راستہ دیتا ہے، راستے کی طرف لاتا ہے، تو پھر تم قرآن سے ادھر ادھر جاؤ ہی نہ۔ اگر تمہیں قرآن راستہ نہیں دیتا، قرآن تمہیں چھٹکار دیتا ہے، تو پھر جس طرف تم مرضی جاؤ۔ قرآن کا کھلا راستہ ہے۔ باقی جھوٹے آدمی قرآن کی دلیل لے کر اپنی طرف لوگوں کو میل کرتے ہیں، جس طرح احمد عیسیٰ، تو وہ بالکل غلط کہتی ہیں۔ اس طرح مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے پہلے حدیث اور قرآن کا بڑا پرچار کیا، اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی بھی مانتا تھا۔ بعد میں جیسے جیسے اس کی قبولیت زیادہ ہوتی گئی، مرید زیادہ بڑھتے گئے، تو شیطان کی طرح اپنا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ احمد عیسیٰ کا تو وہ بھی نہیں ہے، فالوور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تھوڑے بہت ہیں، اب ماننے والے بھی احساس ہو رہے ہیں، اور یہ اس انسان کو تکبر میں ڈالتی چیز، انسان کو تکبر میں ڈالتی ہے۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وہ کریمہ میں نہیں کہا، تکبر سی عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ آدم علیہ السلام سے میں اچھا ہوں، انا خیر منہ، کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، لہذا میں اس سے افضل ہوں۔ تو تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے۔ تکبر کس نے کیا؟ فرقہ واریت رکھنے والوں نے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، تو جس کو اچھا سمجھتا ہے تو ادھر آ جا، نہیں اچھا سمجھتا تو ملت ابراہیمی پہ لگ جا۔ بات اب گھماؤ پھراؤ نا، کوئی چیز جو بندی ہوگا تو ہوتا رہے۔ تم خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا تم بریلوی ہو جاؤ، کیونکہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، پتہ تو آپ کو چل گیا ہے۔ میں یہ قبل کہہ رہا ہوں کہ تم بریلوی ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت کو نہ مانو یا مانو نہ، کوئی نہیں، دل کرتا تو مانو، دل کرتا تو نہیں نہ مانو۔ آپ انڈیا کے رہنے والے، کوئی نہیں، ماننے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اپنے اندر گیٹس پیدا کرو، اپنے اندر تو اپنا تعلیم کا ایک فقدان جو ہے تمہیں وہ پورا کرو۔ جس بات سے آپ کی روح تشنا ہے اس کی تشنی دور کرو، اس کی پیاس بجھاؤ پہلے۔ جب روح کی پیاس بجھے گی تو حق ظاہر ہوگا۔ جب روح کی پیاس بجھے گی تو وہ علم سیکھنے سے۔ اگر قرآن مجید آپ کو نہیں آتا، میں یہی آپ کو دعوت دے رہا ہوں کھلا، کہ پہلے آپ قرآن سیکھیں، پہلے آپ قرآن سیکھیں۔ جب آپ قرآن سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ پر حق واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے گا۔ حق ہی انسان کو حق تک پہنچاتا ہے۔ وَجَعَلَ حق وَزَاحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آ جائے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ بے شک باطل بھاگنے والا ہے، تو حق یہی ہے، باتوں میں نہ جاؤ۔ دجال نے کسی نے بتا دیا، جس طرح وہ حدیث کا منکر ہے تو سارا حدیث سے اس نے دجال کا ذکر کیا، پھر دجال کا نام اسے صحیح بنانا نہ آیا، پھر نام کو کنیت کہہ دیا، کنیت کو نام کہہ دیا۔ یہ حق ہے، یعنی اللہ تو کنیت سے ویسے ہی پاک ہے۔ اب اللہ کا نام جو ہے اس کو کنیت مان لے جائے تو شرک نہ ہو گیا؟ آپ کنیت، آپ کو پتہ نہیں کنیت کیا ہے، حق کیا ہے؟ یہ چیزیں سامنے رکھو، یہ مد نظر رکھو
اگر حق کو چاہتی ہو تو تھوڑا سا عربی گرامر میں غوطہ زان ہو جاؤ، قرآن پاک سمجھ آ جائے گا آپ کو، قرآن پاک سمجھ آئے گا۔ اور میری تمام آج کی گفتگو آپ سے ہے، آپ سے۔ میں آپ کا نام اس لیے کہ آپ نے منع کر دیا، آپ کا نام نہیں لے رہا، میری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن تمام گفتگو میری آپ سے ہے، مخاطب میں آپ سے ہوں کہ مت بریلویوں کو اچھالو، مت دیوبندیوں کو اچھالو، مت وہابیوں کو اچھالو، مت شیعہ کو اچھالو۔ ان تفرقوں کو وہ اچھالتا ہے جس نے دین کے اندر رکھنا اور خباثت ڈالنی ہو۔ تم کسی فرقے سے، سب سے ہٹ کر، ہندوؤں سے ہٹ کر، وہابیوں سے ہٹ کر، سکھوں سے ہٹ کر، سب چیزوں سے ہٹ کر ایک رب کے بن جاؤ، بس یہی ملت ابراہیم ہے، یہی دین ابراہیم ہے، یہی۔ اب جب تم غوطہ زن ہوگے تو پھر تمہیں راستہ بھی مل جائے گا کہ میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جب تک تمہیں پتہ ہی نہیں، جھوٹے نبیوں کی طرح یا ان کے سمجھائے ہوئے کی طرح تم بھی دیوبندی، وہابی اور شیعہ کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے تو حق کی تلاش نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا بریلوی ہم حق پر ہیں، نہ نہ نہ، میں اپنے آپ حق پر سمجھتا ہوں، لیکن تمہیں میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرا یہ کام ہی نہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ قرآن کی تلاش، قرآن کے اندر کی تلاش یا قرآن کے علم کی تلاش ضروری ہے۔ قرآن کی تلاش کرو، جب قرآن کی تلاش ہوگی، قرآن کو تم نے مکمل پا لیا، قرآن کو تلاش کر لیا، اللہ مل گیا۔ جب قرآن کو تلاش کرو گے تو خود اپنے آپ میں غوطہ زن ہو گے، اپنے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنے جسم کے اندر قرآن یہی دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا ہو، اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا ہو، تم کس پانی میں ہو، تم کون ہو، تمہارا کردار کیا ہے۔ پہلے اپنے کردار کو دیکھو، پھر وہابی اہل دیوبندی، اپنا دیوبندی اہل تشیع یا بریلوی پھر جانا، پھر اپنے آپ میں غوطہ زن ہو، اپنے آپ میں غوطہ زن۔ اور قرآن پاک اپنے آپ میں غوطہ زن کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت نہیں ملی، ہدایت والے تھے وہ پہلے۔ میں اس لیے آیات ابراہیم علیہ السلام کی پڑھ کے ترجمہ کیا ہے، وہ پہلے ہی ہدایت پر تھے، لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے ستارے کو خدا بنایا۔ جب وہ اپنا ختم ہو گیا تو فرمایا کہ مجھے ایسی چیزیں پسند نہیں جو ختم ہو جائیں۔ پھر چاند کو خدا بنایا، جب وہ ختم ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت پر نہ رکھتا تو میں بھی تم میں گمراہ ہو جاتا، قوم الضالین، گمراہ قوم میں ہو جاتا۔ یعنی اللہ نے مجھے پہلے ہدایت پہ رکھا ہوا ہے۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو وہ بڑا تھا، چمکتا سورج ہر وقت، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ یا ایک دن کی مثال اللہ نے جو بیان فرمائی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کی۔ سورج تو روزانہ ہی دیکھتے تھے، لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے کہا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما آفالت، جب وہ بھی چلا گیا، وہ بھی ختم ہو گیا تو فرمایا آپ نے کہا وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں سے نہیں، میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ آپ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے پہلے ہدایت عطا دے دی تھی تاکہ قوم کو ہدایت ہو جائے، وہ انبیاء کی ہدایت تھی۔ آپ زیادہ احمد عیسیٰ کی بولی زیادہ بولتے ہیں کہ بریلوی ہیں تو وہ خلاف ہیں، فلانا خلاف ہے، تو بریلوی کو چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح فرمائے اور نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وحسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سیدھا راہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔